اسمعی گرامر کا ماہر. یہ اسمعی جو ہے، اب جیسے اردو میں کہا جائے غالب، اقبال، یہ وہ شاعر ہیں جو کوٹ کیے جاتے ہیں اگر کبھی اردو زبان کا ڈسکشن ہو رہا ہو. وہ اسمعی عربی زبان کا اتنا بڑا ماہر، لیکن بے دین، نہ قرآن کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ اسلام کو مانے. میں اگلا جملہ کہتے کہتے رک رہا ہوں ورنہ بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے. بہت سارے شاعروں کا ایسا ہی مینٹلٹی ہو جاتی ہے. خیر، یہ اسمعی تو مشہور. تو وہ ایک دن وہ سفر کر رہا ہے اور سفر میں اس کے ساتھ ایک بالکل جاہل بدو عرب جو ایک لفظ نہیں جانتا، جس کو دنیا ہی کی خبر نہیں، وہ بھی اس کے ساتھ. اب اسمعی، اچھا، جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن قرآن واقعاً ایک ایسا کلام، ایک ایسا میریکل کہ خالی عربی جاننے والے کو بھی اتنا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں کہ وہ کہتا بھی جاتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ محمد نے خود بنایا، لیکن مزہ اتنا ہے قرآن میں. رات کے اندھیرے میں یہ عرب کے جتنے بڑے بڑے کافر ہیں، ابو جہل و ابو لہب و ولید و عتبہ و شیبہ، یہ سب پیغمبر کے گھر کے چاروں طرف اندھیرے میں چھپ کے کھڑے ہوتے تھے. پرانے زمانے میں لائٹنگ تو تھی نہیں، اور جو پیغمبر رات کو نماز شب میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، 2 گھنٹے کھڑے ہو کے یہ قرآن سنتے تھے اور مزہ لیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب یہ بھی قرآن کا لفظ ہے لیکن شاید اردو میں اچھا نہ لگے، کہ اللہ کا دل چاہا کہ ان لوگوں سے مذاق کیا جائے. ان اللہ یستہزی، یہ قرآن میں بھی آیا، مذاق کیا جائے. اب یہ سب پورا دن اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، رات کو چھپ کے آتے ہیں. اندھیرا، ایک مرتبہ مکے میں جو بارش کے موقع پر بجلی چمکتی، بجلی چمکی. اب جو بجلی چمکی تو ابو جہل نے دیکھا وہ سامنے تو ابو لہب کھڑا، اور اس نے دیکھا وہ ولید کھڑا ہے، وہ عتبہ کھڑا ہے. ہاں بھائی، تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے؟ دن بھر اسلام اور قرآن کی مخالفت کرنے والے، قرآن کو محمد کا کلام کہنے والے، قرآن کی عظمت کا انکار کرنے والے، رات کے اندھیرے میں سب نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. تو قرآن واقعاً ان لوگوں کے لیے بھی جو دین کو بھی نہ مانے، اسلام کو بھی نہ مانے، ایک میریکل ہے. تو اسمعی بھی قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے جیسے بہت سے لوگ اپنی ہر بھاشا میں کچھ مشہور شاعر ہوتے ہیں، ان کا کلام پڑھتے ہیں. اور پڑھتے پڑھتے ایک بار وہ اس آیت پر آیا جس میں خدا چور، مرد اور عورت کا ذکر کر رہا. السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹو. اور پھر آخر میں ہے واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت حکمت والا. اللہ کا ہر حکم لاجک کے ساتھ ہوتا. لیکن اس کی زبان پہ غلطی سے بجائے حکیمن کے رحیمن آ گیا. واللہ عزیز رحیم، اللہ بہت رحمت والا. وہ جاہل بدو کچھ نہیں جانتا، دنیا کی کوئی خبر نہیں، الف کے معنی لٹ ہیں یہ بھی اس کو نہیں پتا، چونک کے سر اٹھاتا اور کہتا ہے کہ تو ابھی تک کیا پڑھ رہا تھا؟ اسمعی نے کہا یہ قرآن ہے جو خدا کا کلام کہا جاتا. بدو نے کہا کہ نہیں، یہ خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یا تو نے غلط پڑھا ہے یا یہ کلام غلط. اسمعی نے غور کیا کہ یہ کیوں مجھے غلط کہہ رہا ہے. ایک دم خیال آ گیا کہ ہاں حکیمن کا لفظ ہے آیت کے آخر میں کہ اللہ حکمت والا، ریزننگ ہے اللہ کے ہر عمل کے پیچھے. میں نے رحیمن پڑھ دیا. ہمارے آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی آیت میں رحیم ہے، کسی میں حکیم ہے، کسی میں علیم ہے، ادھر کا لفظ ادھر ہو جائے. ہم غور ہی نہیں کرتے قرآن کے میسج پہ، تو ہم پہ کیا فرق پڑے گا. لیکن اسمعی نے چونک دیکھا میں نے غلطی کی، لیکن حیران ہو کر کہا کہ کیا تو نے پہلے قرآن سنا؟ کہ زندگی میں کبھی نہیں سنا، عرب کا رہنے والا، کبھی نہیں سنا. تو نے میری غلطی کیسے پکڑ لی؟ کہا کہ تو جو آیتیں تو پڑھتا آ رہا تھا بڑی سیکوینس کے ساتھ تھی، بہت ہی امپریسو تھی، ایک ایک لفظ صحیح تھا. جب یہ کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹو اور پھر آخر میں آیا اللہ رحمت والا ہے، تو میرے دماغ نے کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان کر دیا تو سزا سنانے کا فائدہ کیا ہوا؟
چور کے دل سے تو سزا کا خوف ہی نکل گیا کہ ارے وہ بڑا مہربان، ماں سے زیادہ مہربان ہے، میں اس سے بھی بڑا گناہ کروں تو معاف کر دے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حکمت کا لفظ آیا کہ ہاتھ کاٹنے یعنی مجرم کو سزا دینے میں بھی ایک لاجک اور ریزننگ ہے کہ سوسائٹی اسی وقت پروٹیکٹڈ ہے جب مجرم کو پتا ہو کہ میں جرم کروں گا تو مجھے سزا ملے گی۔ رحمت کا اپنا موقع ہوتا۔ دیکھیں اب امریکہ کی بات نہ کیجئے، اب آپ پہنچ جائیے تاج پور اور جمال پور، اور میں پہنچ جاتا ہوں رضویہ سوسائٹی کراچی میں۔ اب وہاں پہ یہ ہوتا کہ اب ماں نے کوئی حکم دیا کہ تمہیں یہ کرنا اور ہم نے اس کی مخالفت کی، اور کسی نے کہا بھائی تمہاری ماں نے اتنی سختی سے کہا تھا کہ وہ ماں ہے نا، سختی سے کہا تو تھا خالی ڈرانے کے لیے، لیکن جب اس کو پتا بھی چلے گا کہ میں نے غلطی کی ہے تو میری غلطی کو معاف کر دے گی۔ بلکہ کبھی باپ نے کہا سختی سے فلاں کام نہ کرنا، ہم نے پھر وہ کام کیا۔ بھائی تمہارا باپ تو بڑا خوخار ہے، یہاں کی مثال نہیں ہے، پاکستان کی، انڈیا کی، وہ تو تمہیں جوتوں سے مارے گا کہ نہیں ماں بہت مہربان ہے، وہ باپ سے مجھے بچا لے گی۔ تو جہاں پر رحمت کا یہ تصور آ جاتا ہے کہ جرم کیے جاؤ، جان بوجھ کے قانون کو توڑے جاؤ اور تمہیں بچا لیا جائے گا، وہ وہیں سے پوری سوسائٹی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ نہ واجبات کی پابندی ہوتی ہے، نہ حرام کا خیال کیا جاتا ہے، نہ قانون دین کا خیال کیا جاتا ہے۔ اور میں نے باپ اور ماں کی مثال اس لیے دی کہ اگر آپ اس مثال میں اللہ کو باپ سمجھ لیں اور اہل بیت کو ماں سمجھ لیں تو ہمارے یہاں آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جی اللہ کا قانون، اللہ نے جہنم بنائی، اللہ نے عذاب سنایا، لیکن ہمارے بخشوانے والے ایسے ہیں کہ ہم کسی کا مال چوری کریں وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، ہم کسی کا حق غصب کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم حرام کام کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات کم آئی ہے، حدیث میں زیادہ آئی ہے کہ ہماری شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ یہ قرآن میں بھی پیغام آیا، سورہ مدثر کی آیت جو اس وقت تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، پھر بعد میں تلاوت کروں گا، بہت اہم میسج ہے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شِفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ قرآن نے کہا یہ جو چار گناہگار، کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو قرآن نے 2-4 اشارے دیے، مگر 2-4 اور اہل بیت کی احادیث سنیے، مولا سے لے کے 11ویں امام تک ہر معصوم نے ایک لسٹ بتائی ہے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے جو ہمارا شیعہ، لیکن لا تنالو شفاعتنا، یہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، اس لیے کہ نظام، قانون، دین، شریعت اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ مجرم کو پتا ہو کہ اگر میں جرم کروں گا تو مجھ سے سوال و جواب بھی ہوگا، مجھے ڈانٹ بھی پڑے گی، مجھے سزا بھی ملے گی۔